السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Am I audible and clear? One of you please confirm. Yes. وعلیکم السلام. Yes, Api. جی Okay. Inshallah we'll begin with the 40th session of Ar-Rahiq al-Makhtoom, the Sealed Nectar, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesterday we concluded جہاں پر ہم نے دیکھا کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور ان کا دفن کے دوران جو حالت تھی اور کس طریقے سے کپڑا کم پڑ رہا تھا اور پیروں کو جو ہے وہ ادقیر پلانٹ سے کور کیا گیا ہوا تھا. آگے بڑھتے ہیں. The messenger صلی اللہ علیہ وسلم praises Allah Azza wa Jal and supplicates to him. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل یا امور جو ہمیشہ سے رہا ہے ہر سچویشن میں ہر سچویشن میں، تکلیف کے سچویشن میں، خوشی کے سچویشن میں، سب سے پہلا وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اللہ سے مدد، اللہ سے ہی ساری کچھ اپنی ریکوائرمنٹس جو ہیں واٹ ایور اٹ از وہ اللہ کے سامنے رکھتے تھے. بٹ انہوں نے اپنے طرف سے جو ایکشن لینا ہے اس میں بھی کمی نہیں کرتے تھے. اللہ سے بھی رجوع کرتے تھے، اللہ کی مدد، استعانہ جسے ہم کہتے ہیں، اللہ پہ توکل، اللہ پہ ریلائنس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو اس چیز کے لیے ریکوائرڈ ایکشن ہے وہ بھی لیتے تھے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. کئی لوگ ہمارے میں سے کیسے ہیں پتہ ہے، جو ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، توکل اللہ، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہمارے منہ کے اندر من و سلوا آئے گا، اور اپنے طرف سے اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے جو ایکشنز لینے چاہیے وہ نہیں لیتے. دیٹ از ٹوٹلی رانگ. پھر ایک دوسری کیٹیگری ہوتی ہے جسے لگتا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ ہی کرے گا جو کرے گا، اگر وہ نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اور ساری کچھ جو ہے وہ اس کی ہی ٹیلنٹ اور سکل اور قابلیت کی وجہ سے اسے کامیابی مل رہی ہے. وہ بھی غلط ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز جو ہیں یہ غلط ہے. جو صحیح طرز عمل ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اپنی محنت پوری 100% کیپیسٹی بھی لگاؤ اور توکل پھر فائنلی اللہ پہ چھوڑنا ہے آپ کو. کیونکہ کوئی بھی کام، کوئی بھی عمر آپ کر رہے ہیں، اس کی کامیابی یا فیلئر جو ہے وہ اللہ عز و جل کے ہاتھ ہے. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ہے صرف ہماری کیپیسٹی، ہماری استطاعت جتنی ہے اس کے مطابق ہم کام کریں گے اور پوری 100% ہمارا ہم لگا دیں گے، اور اس کے بعد ہم توکل کریں گے. کیونکہ ایون the words of hadith is tie your camel and then place your tawakkul. تو یہ پوائنٹ کو آپ نے ہمیشہ اپنے ہر کام میں یاد رکھنا ہے. کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، کوئی بھی سچویشن ہے، کوئی بھی سرکمسٹانسز ہے، آپ اپنا بہترین کیپیسٹی اس پہ جو آپ کی حد ہے وہاں تک آپ لگا دیں، محنت کر لیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اور تب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی قدر کے لیے بہتر ہے، جو آپ کے لیے خیر ہے، وہ معاملہ ہوگا. کیونکہ اگر وہ خیر نہیں ہے تو آپ کے لیے نہیں ہوگا. میں ایک بہت اچھی کوٹ آپ کو یہاں پر بتانا چاہ رہی ہوں کہ when you get what you want, that is Allah's direction, and when you don't get what you want, that is Allah's protection. تو ہر حال میں آپ جو ہیں وہ فائدے میں ہیں کہ آپ کو اگر وہ مل جاتا ہے جو آپ چاہتے ہو تو وہ اللہ کا بھی ڈائریکشن ہے. لیکن اگر وہ چیز آپ کو نہیں ملتی ہے جو آپ چاہتے ہو تو اس میں اللہ کی پروٹیکشن ہے، کیونکہ اس میں خیر ہے. سو ریممبر دیٹ آلویز، بیکاز دیٹ از واٹ آور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو ڈو ایوری ٹائم، اللہ سے رجوع. جیسے امام احمد نے رپورٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد انہوں نے چھڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لائن اپ سو دیٹ آئی کین آفر تھینکس اینڈ پریز ٹو مائی لارڈ دا گریٹ اینڈ دی المائٹی. اب آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجر ہوئے ہیں، کافی امپورٹنٹ صحابہ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، ان کے چہیتے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی قتل ہوئے ہیں، اور اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ اللہ سے کمپلین کر رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو بیچارہ سمجھ رہے ہیں؟ واٹ ہی سیئنگ، وہ کہہ رہے ہیں لائن اپ کرو تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، تاکہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کر سکیں، اللہ عز و جل کی بولتے نا بڑھائی کو ہم آگے، اور اس کو ہم
اللہ کی جو بڑائی ہے اس کو ہم بیان کریں اکٹھا مل کر جماعت میں. آپ دیکھیں کتنا زبردست اس میں ہمارے لیے لیسن چھپا ہے کہ اگر کوئی بھی, جس کو ہم کلیمٹی کہتے ہیں, جس کو ہم ٹراما کہتے ہیں, جسے ہم سرکمسٹانسز کہتے ہیں جہاں پر ہماری سوچ کے مطابق کام نہیں ہوا ہے, شاید ہم کہتے ہیں ہم بیچارے ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے, لیکن آپ سوچیں گے اگر آپ اس پہ, تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر خیر ہے. مے بی امیجیٹلی آپ کو پتا نہیں چلے گا, لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کو پتا چلے گا. اور اس لیے میں آج آپ کو اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ when you get what you want, that is Allah's direction, and when you don't get what you want, that is Allah's protection. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ جنگ احد میں اتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا, پھر بھی اللہ سے رجوع کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ کی حمد و ثنا کریں گے, اللہ کی بڑھائی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ علی کل حال, that is the motto. تو پھر سارے جو ہیں انہوں نے جماعت کر دی, کھڑی کر دی, اور پھر انہوں نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا, اللہ yours is all the praise, Allah no one can withhold what you permit or permit what you withhold. No one can guide whom you misguide, and no one can make misguide whom you guide. No one can grant any provisions which you have withheld, and no one can withhold what you grant. No one can near what you ordain to be distance, or detach what you decree to be close. Allah grant to us your blessings, mercy, favor and provisions. Beautiful dua it is. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں, پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, پھر کہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو کسی چیز کو دینے کی, عطا کرنے کی, تو وہ کوئی نہیں روک سکتا. اگر آپ کسی کو ہدایت دینا چاہو تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا, اور اگر آپ کسی کو گمراہی دو تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. اگر آپ کسی کو عطا کرو رزق تو وہ کوئی روک نہیں سکتا, اور آپ اگر روک دو رزق کو تو کوئی عطا نہیں کر سکتا. آپ جس کو قریب کرنا چاہتے ہیں اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا, اور جس کو آپ دور کرنا چاہیں اس کو کوئی قریب نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے ساری نعمتیں, ساری رحمتیں, سارا رزق, سارا فضل. سبحان اللہ, اٹس اے بیوٹیفل دعا. یعنی اب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اور وہ بھی اس اوکیزن پہ جہاں پر وہ فزیکلی انجر ہوئے ہیں, اتنے سارے صحابہ قتل ہوئے ہیں, ان کے چہیتے انکل قتل ہوئے ہیں, اور اتنا زیادہ پریشانی اور مشکلوں کا انہوں نے سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے بعد ان کے زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں, سبحان اللہ. اور ہم لوگ, آپ اگر ہمارے حالات پہ نظر ڈالیں, ہم لوگ اپنے اپنے کمفرٹ زون میں ہیں, بہترین نعمتوں کا ہم لوگ کہتے ہیں نا یوز کر رہے ہیں ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ, اور بنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے. شکر ادا کرنے کی بات تو چھوڑو, ہم کمپلین کرتے رہتے ہیں ہر آئے دن, ہر پل ہم صرف کمپلین کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بیچارہ کہنے میں بہت اچھا فیل کرتے ہیں کہ میں بیچاری, میں سمپتائز اپنے آپ کو کرواؤں لوگوں سے. یعنی یہ طرز عمل ٹوٹلی رانگ ہے, ٹوٹلی رانگ ہے. ہر سچویشن میں آپ کے منہ سے صرف شکر نکلنا چاہیے, کیونکہ آپ کو ابھی بھی اندازہ نہیں ہے کہ باہر یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ کن سچویشن میں رہ رہے ہیں, کیسی ان کے اوپر ظلم و ستم اور مشکلیں اور مصیبت آ رہی ہیں. لیکن آپ لوگ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے بھی ناشکرے ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں. may Allah make us from the shakirin ya Rab. پھر اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں, اللہ I ask you to grant me permanent bliss that neither changes nor vanishes. Allah subhanahu wa ta'ala, you alone we seek help during hardships. You alone we resort to for security on a day of terror. Allah Azza wa Jal, to you alone I resort to protect us from the evil of that which you have given us, and from the evil of that which you have withheld from us. Allah, make us love faith and make it adorn our hearts. Make disbelief, rebellion and disobedience detestable to us. Let us be among those who are rightly guided. Allah, make us live as Muslims and cause us to die as Muslims, and make us join with the righteous but not with the disgraced and misled. Allah subhanahu wa ta'ala, destroy the disbelievers who belie your messenger and divert from your righteous way. Allah subhanahu wa ta'ala, let your punishment and your enmity befall the disbelievers. Allah Azza wa Jal, destroy the disbelievers to whom you have given the book, God of truth. Beautiful, beautiful. Barakallah feeki. Allah, beautiful dua.
اللہ سے پھر سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں پرماننٹ بلس دو، یعنی پرماننٹ خوشی کا احساس دو جو کہ بدلے نہ اور جو کہ کم نہ ہو. اس کے بعد اللہ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں تکلیفوں کے دوران، اور تم ہی اللہ سے ہی جو ہے ہم سیکیورٹی چاہتے ہیں. جب خوف ہم پہ طاری ہو تو ہم کس سے سیکیورٹی چاہتے ہیں؟ صرف اللہ سے چاہتے ہیں. اور اللہ صرف آپ ہی ہو جو ہمیں پروٹیکشن دے سکتے ہو ساری ایول چیزوں سے. اور جو ایول ہمارے سے اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے وہ ہمارے سے ایول کو روکا ہوا ہے، اور ایول سے پروٹیکشن بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان سے اور ایمان سے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور کفر اور سرکشی اور یہ ڈس اوبیڈینس کو جو ہے وہ ہم سے الگ کر دیں. یعنی جو ہم اطاعت نہیں کر رہے ہیں، ہم بے حرمتی کر رہے ہیں اور ہم اوبے نہیں کر رہے ہیں، اس ڈس اوبیڈینس کو ہم سے بہت دور کر دیں. ہمارے دلوں سے کفر اور سرکشی ہٹا دیں، اور ہم لوگوں کو جو ہدایت والے ہیں ان میں شامل کر دیں. ہم مسلمان کی طرح جئیں، مسلمان کی طرح مریں. اور اس کے بعد ہمیں کس میں شامل کر دیں؟ جو کہ نیک لوگ ہیں، اور ان میں سے شامل نہ کرنا جو کہ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ان سب کافروں کو غارت کر جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور جو ڈائیورٹ ہو گئے اپنے صحیح راستے سے، جو گمراہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کی جو پنشمنٹ ہے وہ ان دشمنوں کے اوپر نازل کر، ان کفاروں پہ نازل کر، اور اللہ تعالیٰ ڈسٹروائے کر دے، برباد کر دے، نیست و نابود کر دے کافروں کو جن کے پاس یہ حق یعنی قرآن آیا اور انہوں نے اسے جھٹلایا. آمین یا رب. اٹس اے بیوٹیفل دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام نے. علیکم. This dua is there in the Quran or we can just take it from See, here? it cannot be in قرآن. یہ جو ہے یہ حدیث میں آئے گی، تو یہ امام احمد کی حدیث میں ہے. Okay. اوکے. Okay. ناؤ گوئنگ فارورڈ ڈسپلے میں یہ اس کا سنیپ شاٹ لے کے گروپ میں ڈالتی ہوں تو آپ لوگ اس کو دیکھ اچھا، لیں. what are the ways of thanking اللہ؟ جیسے آپ ابھی بول رہے تھے شکر یا اٹ ادا از اے کرنا بیوٹیفل، ہے. بہت کمپریہنسو دعا ہے یہ. تو یہ میں جی، what are the ways of thanking اللہ؟ I mean کیسے ہم لوگ see alhamdulillah we can say and we can pray to rakat nafil namaz. What are the other more things we can thank Allah subhanahu wa ta'ala? See, How there are we can many do? ways to be thankful. Number one is that when you آپ کے کلمات جو ہے نا، کلمات نمبر ون آپ کے دل کے اندر ارادہ، ہر چیز جو ہے نا وہ ایک ٹرائنگل کے طور پہ ہوتی ہے. مثلاً your thoughts and your words and your action، اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں. thoughts، words and action. ابھی تھاٹس میں آپ کے دل میں اگر جیسے ہی کوئی آپ کے اوپر کوئی سچویشن آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، آپ صبح میں اٹھ رہے ہیں، آپ کے منہ پہ الحمدللہ جاری ہونا ہے. ایکچولی ان ون آف دی سیٹرڈیز لیکچر میں نے شکر کے اوپر ایک اچھا خاصا وہ دیا تھا، لیکچر دیا تھا. میں I'll see if I can share it with you again. اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے. بٹ ٹو جسٹ آنسر یو امیڈیٹلی رائٹ ناؤ از دیٹ آپ نے دل میں اٹھتے کے ساتھ ہی آپ نے جو صبح کی اٹھنے کے بعد کی جو دعا آپ دیکھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ سے ہی ہمارے ہر کلمات شروع ہوتے ہیں. کھانے کے بعد، کھانے کے پہلے، کپڑے پہننے کے بعد، یعنی ہر چیزوں میں الحمدللہ ہے. تو وہ آپ کے دل سے اترنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور ایک جینے کا موقع دیا، عبادت کرنے کا اور شکر کرنے کا موقع دیا. وہاں سے آپ شروع کریں گے، یعنی آپ کے زبان پہ، آپ کے دل میں الحمدللہ جاری رہے گا. اور آپ کے ایکشنز کی بات اگر ہم کریں تو یو کنٹینیوسلی انکلوڈ یور، یعنی obligatory پریئرز تو ہم کر رہے ہیں، مستحب تو ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ والنٹری پریئرز کو انکریز کر دیں جتنا ہو سکے، اور ایڈیشنل نفلی عبادت کرنے شروع کر دیں، صدقہ بڑھا دیں، اعمال صالحات بڑھا دیں، استغفار بڑھا دیں، درود بڑھا دیں، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ بڑھا دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو دین سیکھنے کا اور سکھانے کا کام ہے وہ اس کو بڑھا دیں. دس از دا بیسٹ وے یو کین بی تھینکفل ٹو اللہ عز و جل. اب ضروری نہیں ہے ایک کوئی پرٹیکولر عمل لے کے آپ بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ میں اس طریقے سے شکر ادا کر رہا ہوں. شکر ادا کرنا از اے ویری ویری واسٹ اینڈ اے میجر، بولتے نا ویسا قسم کا ہے عمل جو کہ آپ مسلسل کرتے جائیں گے اور آپ کے ہر ایکشن میں شکر آئے گا. اور اسپیشلی جب آپ کے پاس کرائسس ہو یا ٹراما ہو، کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ آپ کی کوئی بلیسنگ نعوذ باللہ آپ سے چھین لی جاتی ہے، اس وقت جو آپ کا پہلا کلمات اور جو پہلا ایکشن ہوگا اس کے بیسس پہ اللہ تعالیٰ از ڈوئنگ دا ریکارڈنگ. تو آپ کو نارمل ڈیز میں تو آپ شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر جب سچویشن آتی ہے کہ جب آپ پہ کوئی آزمائش یا کوئی آپ کی نعمت نعوذ باللہ چھین لی جاتی ہے،
تو آپ کا جو طرز عمل ہے تب وہ جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرے گا. تو اسی لیے اپنے آپ کو پریکٹس میں رکھیں کہ ہر حال ہر مومنٹ پہ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ تتم بالصالحات، یہ کلمات آپ جاری رکھیں. میرے پاس نا ایک کلیکشن آف الحمدللہ کی دعائیں ہیں، اینڈ اس کے اندر قرآنک ورسز جتنے ہیں شکر کے، اینڈ مسنون دعاؤں میں سے بھی جو الحمدللہ کی جو دعائیں ہیں اس کا ایک پورا ذخیرہ ہے. تو میں انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے ساتھ اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، اتنے سارے ٹپس دیے آپ نے، تھینک یو سو مچ. ہاں نہیں میں I will share it انشاءاللہ، بیکاز یہ ہمیں کنٹینیوسلی کام کرتے ہیں. اس کی سافٹ کاپی بھی ہے، لیکن if I go to hunt that it will be difficult. میں فٹافٹ اپنی ہی کارڈ سے وہ کلک کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. الحمدللہ الہدا میں it is readily available، تو آپ لوگ وہاں سے بھی پک کر سکتے ہیں انشاءاللہ. I have noted it down, I will send it. Okay, جزاک اللہ خیر. going forward inshallah. Display of love received on the return of Medina. After burying all the martyrs and offering praise and supplications to Allah Azza wa Jal, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam went back to Medina. یعنی ابھی انہوں نے شہداء کو جو ہے وہ دفن کر دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر دی، دعا کر دی، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں لوٹ رہے. On his return, unparalleled examples of love and devotion were exhibited by the believing women, which were in no way less than the heroic deeds displayed by the men during battle. سبحان اللہ، جب لوٹ رہے ہیں تو انہوں نے ان کے سامنے بہت سارے ایگزامپلز آئے لو اور ڈیووشن کے. کس طریقے سے عورتوں نے، جو بلیونگ عورتیں تھیں، جو صحابیہ تھیں، انہوں نے کس طریقے سے اپنا لو ایکسپریس کیا. دس از ویری انٹرسٹنگ. حمنا بن جاش رضی اللہ عنہ met Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم on the way back, and he announced to her the death of her brother Abdullah bin Jahash رضی اللہ عنہ, to which she answered, to Allah we belong and to him we shall return. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. I shall ask forgiveness, Allah's forgiveness. Then he announced to her the death of her maternal uncle Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu, and she answered again, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, and I will ask Allah's forgiveness. When it was announced to her the death of her husband Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu, she began to shout and cry. Seeing her doing so, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, the husband is extremely dear to the wife. یعنی اب یہ کتنا خوبصورت قصہ ہے. حمنا بن جاش رضی اللہ عنہ، یہ مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کی وائف تھی. تو یہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملی، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے جو بھائی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ شہید ہو گیا ہے، عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے جواب دیا ان للہ و انا الیہ راجعون، اور میں ان کے لیے مغفرت اللہ سے مانگوں گی. پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو مٹرنل انکل تھے ماموں، ان کا بھی وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. پھر دوبارہ ان کے سیم کلمات تھے ان للہ و انا الیہ راجعون، اور میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت مانگوں گی. پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ ہے جو مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کا بھی وہ بھی شہید ہو گئے. تو وہ بیچاری چیخ کے رونے لگی. وہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہسبینڈ جو ہے وہ وائفز کے لیے بہت قریب ہوتا ہے، بہت ڈیئر ہوتا ہے. He passed by a woman from Bani Dinar whose husband, father and brother were killed at Uhud. اب ایک اور ایک جو دوسری صحابیہ تھی بنی دینار رضی اللہ عنہ، ان کے ہسبینڈ، ان کے فادر اور ان کے بردر سب احد میں شہید ہو گئے تھے. When their death was announced to her, she asked, how is Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam? They said, well, O mother of so and so, thanks to Allah azza wa jal, he is well and as good as you desire. She said, let me see him. They pointed at him. Seeing him, she said, all misfortunes are nothing so long as you are safe. اب دیکھیں آپ کتنی بڑی بات ہے اس کے اندر کہ بنی دینار جو ہے رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر، ان کے والد، ان کے بھائی سب قتل ہو گئے. یعنی ان کے جو مین محرمز ہیں لائف کے، مین پلرز جو ہیں وہ سب قتل ہو گئے، سب شہید ہو گئے بیسیکلی. لیکن ان کو اس کی کوئی پرواہ یا فکر نہیں ہے. وہ پوچھ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ان کی حالت کیسی ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. پھر انہوں نے کہا میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے پوائنٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور بالکل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. پھر ان کے کلمات کیا ہیں کہ کوئی بھی مس فارچیون جو ہے، کوئی بھی بڑا غم جو ہے وہ اس چیز سے زیادہ نہیں ہے کہ الحمدللہ ہمارے اگر نبی سیف ہے تو ہمیں کوئی غم ہمیں چھو نہیں سکتا. یعنی آپ دیکھیں دس از دا ورڈنگ ایگزیکٹلی جو کہ حدیث سے میچ کرتی ہے کہ یو ڈونٹ ہیو کمپلیٹ فیتھ انلیس یو لو دا میسنجر مور دین یور سیلف، مور دین یور چلڈرن.
ٹھیک ہے, آپ اپنے بچے, اپنی سب سے چہیتی چیز اور اپنی زندگی سے بھی زیادہ جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہوتا. Your faith is not complete. یہ ہے وہ example. Look at that. Sa'ad bin Mu'adh radiyallahu anha came running to see the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam while her son was holding the rein of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's mare. Seeing his mother, he said to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, this is my mother. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, she is welcome, and he stopped and waited for her. When she drew near, he consoled her for her son Amr bin Mu'adh radiyallahu anhu, who had been killed. But she said, so long as I see you are safe, I consider my misfortune as nothing. Then Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam supplicated Allah Azza wa Jal for the relatives of those who were killed at Uhud, and said, be joyful, Sa'd radiyallahu anha, and bear the good tidings to their kindred that all their people who have been killed in the battle are comrades in paradise, and they serve as intercessors for all their relatives. She replied, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, we are satisfied. We would cry for them after this joyful news. She then said, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, invoke Allah Azza wa Jal for those who remain behind. He said, Allah subhanahu wa ta'ala keep sorrow away from their hearts and console them for their misfortunes. Compensate them who stayed behind with goodness and welfare. Another example, Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh radiyallahu anha आई भागती हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उनके जो बेटे थे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घोड़े थे उसकी लगाम पकड़ी हुई थी. फिर जब उन्होंने अपनी माँ को देखा तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये मेरी मदर है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वेलकम किया. फिर वो उधर बैठी यानी she stopped and waited for her. वो रुके उनके लिए ताकि वो उनके करीब आ जाए. फिर वो जैसे ही उनके पास आई तो उन्होंने उनको तसल्ली दी, क्योंकि उनका जो बेटा था, जवान बेटा अमर बिन मुआद रदियल्लाहु अन्हु जो है वो शहीद हो गए थे. तो उन्होंने खबर दी उनकी माँ को. तो उनकी माँ क्या कह रही है, उनका रिएक्शन देखे, वो कहती जब तक कि आप सेफ हो, आप ठीक ठाक हो, हमारा गम जो है वो कुछ भी मायने नहीं रखता. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की वो सारे रिश्तेदारों के लिए जिनके लोग जो थे, जिनके महरम जो थे वो उहद में शहीद हो गए थे. फिर उन्होंने साद रदियल्लाहु अन्हु को खुशखबरी दी. कहते हैं कि ये मैं जन्नत की बशारत दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बैटल ऑफ उहद में जिनकी शहादत हुई है, और वो आप लोगों की इंशाअल्लाह ताला अपने रिलेटिव्स और फैमिली की जन्नत में शफात के भी बायस बनेंगे. ये सुनकर वो बहुत खुश हुई. उन्होंने कहा हम सेटिस्फाइड हैं, हम मुतमईन हैं. फिर उसके बाद कहते हैं कि हम इसके बाद नहीं, यानी ये जो हमारे आंसू भी जो है ना वो खुशी के हैं, क्योंकि आप देखें वो जो रिलेटिव्स हैं जो फौत हो गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनको माशाल्लाह जन्नत की बशारत हो गई. दूसरे नंबर पर जो अभी जमीन पर जिंदा हैं उनके लोग, उनके लिए भी वो शफात करेंगे. तो ये तो पूरा विन विन सिचुएशन हो गया उन लोगों के लिए. सो शी वाज वेरी हैप्पी. एंड देन उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए जो लोग अभी बच गए हैं उनके लिए दुआ करें. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ब्यूटीफुल दुआ उनके लिए की कि उनके अल्लाह ताला उनके दिलों में से गम को हटा दें, उन लोगों को तसल्ली दें और उन लोगों को कॉम्पनसेशन दें खैर के साथ. यानी अब जो देखिए आप, ये जो भी 3 चीज इधर है ना मेंशन की गई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है. सुभान अल्लाह. सौरों को उनके दिलों से निकाल दें, यानी गम को उनके दिलों से अल्लाह ताला निकाल दें. ठीक है. उसके बाद उनको तसल्ली दी गई कि उनके ऊपर आगे कोई किसी टाइप की मुसीबतें ना आए, और उनके पीछे जो रह जाने वाली चीजें हैं वो सिर्फ उनको खैर मिले. तो यानी इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी नेमत या सबसे बड़ी खुशी या सबसे बड़ी आई वुड से कि फॉर एवर रखने वाली हमारे साथ जो चीजें हैं वो क्या है, वो है दिल के अंदर इत्मीनान होना, द स्टेट ऑफ मुतमइन्ना. कोई बड़े बड़े पैलेसेस या मनी या मटीरियलिस्टिक चीजें या दुनिया की चीजों के बारे में जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात हो रही है कि गम को उनके दिलों से हटा दिया जाए, उनको तसल्ली दी जाए, और उसके बाद उनके लिए क्या खैर ही खैर, और वो खैर जिसमें सुकून हो, जिसमें इत्मीनान हो. ये है वो असल कामयाबी. यानी इस चीज को अगर कोई बंदा समझ जाए तो सुभान अल्लाह उसके लिए आगे के रास्ता जो है वो बहुत इजी हो जाता है. हमें सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स की पड़ी होती है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो चंद कहते हैं ना हकीर चीजों की पड़ी होती है कि हमें क्या हासिल हो जाएगा, हम क्या जमा कर लेंगे, हम कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे. द मेन थिंग इज दिल का सुकून. हाउ पीसफुल,
how much of tranquility is there in your heart. جب تک کہ وہ state of mind and heart آپ achieve نہیں کر سکتے تب تک کہ آپ اصل کامیابی کو بھی ٹیسٹ نہیں کر سکتے. The messenger in Medina. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam arrived in Medina on Saturday evening on the 7th of Shawwal, year 3rd after Hijri. As soon as he arrived in his house, he handed his sword to his daughter Fatima radiallahu anha and said, "Daughter, wash the blood of this sword. By Allah subhanahu wa ta'ala, it has been helpful to me today." Ali bin Abi Talib radiallahu anhu also handed her his sword and said, "Wash the blood of this sword as well. By Allah azza wa jal, it has been helpful to me today." So Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, Sahal bin Hunayf radiallahu anhu and Abu Dujana radiallahu anhu have been as courageous as you in the fight. اب یہ لوگ گھر پہنچے, گھر کا ماحول جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے, وہ سیٹرڈے کی ایوننگ تھی, 7ویں آف شوال تھی اور تیسرا آفٹر ہجری کا سال چل رہا تھا. جیسے ہی پہنچے گھر میں انہوں نے اپنی تلوار اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا کہ اس کو دھو دو, اس میں سے خون جو لگا ہے اس کو نکال دو, واللہ یہ میرے لیے آج بہت کام کی ثابت ہوئی. اسی طریقے سے ان کے شوہر علی بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار اپنی وائف کو ہینڈ اوور کیا اور ان کو سیم کلمات سے یوز کیے کہ اس تلوار کو واش کر دو, اس پہ سے بلڈ ہٹا دو, واللہ یہ میرے لیے بہت کام کی ثابت ہوئی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کا ذکر کیا, سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ, کہا انہوں نے بھی بہت بہادری سے فائٹ کیا جیسے آپ نے فائٹ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اکنالج کرنا نہیں بھولتے ہیں. اکنالجمنٹ کی آپ سمجھیں معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کچھ اچھا کیا, کچھ اچھا کام کیا, اس کو آپ ریکگنائز کریں, اس کو آپ درگزر نہ کریں, یا ایسا نہیں کریں کہ بس کیا تو کیا, اس کا فرض تھا تو واٹس دا بگ ڈیل. ایسا نہیں, چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی کوئی بھی ایکشن کوئی بندہ آپ کے لیے کرتا ہے یا اپنا جاب اچھی طرح سے کرتا ہے, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ آپ کے شوہر ہوں, چاہے وہ آپ کے فیملی والے ریلیٹیو جو بھی ہوں. جیسے فار ایگزامپل آپ کبھی اپنی مم کو فون کریں, آپ اپنے پیرنٹ کو فون کریں, ڈیڈ کو فون کریں, آپ ان سے بات کریں اور پھر بیچ میں ان کا شکر ادا کریں, ایکنالج کریں کہ آپ نے اتنی ہمارے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا, اتنی اچھی تربیہ کی, آپ کی سرونٹ آپ کا کام کر رہی ہے. کبھی کبھار اس کو جاتے وقت آپ بولیں تھینک یو سو مچ, آپ نے کتنا اچھی طرح سے, حالانکہ وہ اپنا جاب کر رہی ہے, لیکن ایکنالج کریں, بچوں کو ایکنالج کریں کہ بیٹا آپ اتنے اچھی طرح سے پڑھائی کر رہے ہو, اتنی اچھی طرح سے آپ بیہیو کر رہے ہو, آپ نے اتنا اچھا میرے لیے ایک ایڈیشنل آپ نے کام کیا. always acknowledge people, because again آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ چلن تھا. So this is not something out of the course, this is the way of our Islam, of our deen. Acknowledgement, acknowledge کیا کریں لوگوں کے اچھے کام, acknowledge کیا کریں, شکر ادا کریں, another way of expressing شکر, اکنالج کیا کریں, اور اللہ تعالیٰ کا تو پل 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 شکر ادا کیا کریں. کوئی ایک نعمت آپ کو ملتی ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, پارکنگ سلاٹ نہیں مل رہا ہے, آپ نے دعا کی اللہ سے, آپ کو پارکنگ کی جگہ مل گئی, اللہ کا شکر ادا کریں. یعنی ہر قدم ہر پل آپ کا شکر کا جو سلسلہ ہے نا, 2 چیزیں جاری رہیں گی, ایک استغفار اور ایک شکر, یہ رکنا نہیں چاہیے. یہ پیرالل آپ کی جیسے سانسیں چل رہی ہیں, جیسے آپ کی دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں, اس حساب سے آپ کا شکر اور استغفار چلنا چاہیے. The number of dead. Most narrations confirm that 70 Muslims were killed and the majority of them, which numbered 65, were from among the helpers. 41 of them were from the Khazraj and 24 from Aus. Besides this, other casualties included 1 Jew and 4 immigrants. اب یہ جو کتنے وہاں پر شہید ہوئے تھے اس کا ایک نمبر کا یعنی محاسبہ ہم لیتے ہیں. تقریباً 70 مسلم جو ہیں وہ کل ہو گئے تھے, جس میں سے 65 جو تھے نا وہ انصار میں سے تھے, 41 جو تھے خزرج کے تھے اور 24 جو تھے وہ اوس کے تھے. اور اس کے علاوہ جو کیجولٹیز تھی اس میں ایک جیو بھی تھا, ہم نے اس کا ذکر کیا ہے پہلے, اور 4 جو تھے وہ مہاجر میں سے تھے. As for the mushrik, 22 of them were killed. مشرک میں سے 22 گئے تھے, یعنی مسلمان 70 تھے اور 22 جو ہے وہ مشرک میں سے تھے. But some versions state that it was number 237. دوسرے ایک ورژن میں جو نمبر ملتا ہے وہ ہے 37. اللہ عالم. A state of emergency in Medina. On Saturday, the night of the 8th of Shawwal, and after their return from Uhud, the Muslims spent the night in a state of emergency, despite being utterly exhausted. They remained on alert and spent the night guarding the outlets and inlets of Medina. They were especially busy guarding their general leader, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, for fear that some suspects could commit an unexpected attack. اب آپ دیکھیں, جنگ کے بعد اتنی بری حالت, اتنی تھکاوٹ اور اتنی شدید دردوں کے بعد پھر بھی سیٹرڈے کی نائٹ کو
ایمرجنسی لاگو ہوئی تھی مدینہ پہ، کیونکہ انہیں اس چیز کا اندازہ تھا اور اس چیز کا انہیں بھنک تھی کہ جو دشمن ہے وہ اٹیک کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جتنے بھی انلیٹس اور آؤٹلیٹس جو راستے تھے مدینہ کے انٹری ایگزٹ کے، اس پہ انہوں نے گارڈز کو تعینات کیا تھا، اور خاص پروٹیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رکھی تھی، کیونکہ کبھی بھی اور کہیں سے بھی ان ایکسپیکٹڈ اٹیک ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں، یہ بھی اس چیز کا ایگزامپل ہے جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ صرف اللہ پہ توکل نہیں کرنا ہے، اپنی حد میں، اپنی سوچ سمجھ، اپنی استطاعت کے مطابق جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں کوالٹیز، اس کے مطابق آپ نے اپنا کام پورا اینڈ تک لے کر جانا ہے، اور پھر اس کے بعد توکل کرنا ہے. ابھی یہ لوگ ہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ پرسنلی کر رہے ہوتے ہیں، ہی از ان چارج آف دیٹ. مگر کیا یہ اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ان کی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کریں گے، ہم لوگ جا کے تھک گئے، ہم ذرا کھا پی کے سو لیتے ہیں؟ وہ ایسا نہیں کرتے تھے. وہ دے یوز ٹو ٹائی دا کیمل اینڈ دین پلیس دا توکل ان اللہ عز وجل. تو رات کو بھی اتنی تھکاوٹ اور انجریز اور وونڈز کے بعد بھی اتنا غم، کسی کے جو ہیں وہ امیجیٹ فیملی ممبرز فوت ہو گئے، بٹ سٹل وہ ساری چیزوں کو سائڈ میں رکھ کر وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. The Hamra al-Asad invasion. For his part, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam spent the night pondering over the situation. He feared that the idolaters, while still on their way to Makkah, changed their direction and head towards Medina. After realizing that they had availed nothing of that victory, regretting their decision to return to Makkah, they might now decide to invade Medina as compensation. Therefore, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam became determined to pursue the Makkah army. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam called out to people and ordered them to march out and encounter the enemy of Islam. This was on a Sunday morning, the preceding day after the Battle of Uhud. He said, "No one will march to the fight except those who participated in the fighting at Uhud." Abdullah bin Ubay said, "I will march out with you." The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "No." ابھی ہم سیٹرڈے نائٹ کی بات کر رہے ہیں. سیٹرڈے نائٹ ختم ہونے سے پہلے سنڈے مارننگ کا پلان بن گیا. ہمراء الاسد انویژن. اس میں یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات انہوں نے یہ سوچ میں گزاری کہ اب کیا ہونے والا ہے. ان کو بالکل یعنی ہی واز ویری شیور کہ یہ جو ہے نا مشرک جو ہیں یہ لوگ مکہ جا رہے ہیں، لیکن مکہ جاتے جاتے یہ اپنا ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں اور یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم احد ایکچولی اسپیکنگ جیت تو نہیں پائے، بھلے ہم نے تھوڑا سا نقصان کر دیا مسلمان کا، لیکن ان اے ٹرو سینس نہ تو ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لیا اور نہ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے. تو یہ ان کی جو بدلے کی جو آگ ہے یہ ابھی تک بجھی نہیں ہے، وچ مینس کہ ان لوگوں نے ابھی اپنا بدلہ لینا ہے. تو اس کیفیت کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ مکہ میں جاتے جاتے پھر سے ٹرن کر کے مدینے کی طرف آ جائیں، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بہت سوچ رہے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، انہوں نے اپنی آرمی کو تیار کیا. انہوں نے ان کو کہا آپ لوگ ریڈی ہو جاؤ اور مارچ آؤٹ کرو، کیونکہ ہمیں نا مدینے کو پروٹیکٹ کرنا ہے ڈیفینیٹلی، اور ہمیں ان کے جو ارادے ہیں ان کو اور آگے پست کرنا ہے. تو سنڈے مارننگ کو پھر سے وہ چل پڑے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہی لوگ جن لوگوں نے جنگ احد میں پارٹیسپیٹ کیا تھا صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. The Muslims responded to the Prophet's call even though they were suffering from immense pain and anxiety. یعنی آپ اس چیز کا اندازہ لگا نہیں سکتے کہ کتنی پین اور درد. Like for example, I can just tell you ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ فزیکل اذیت کیا ہوتی ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ بچوں کے ساتھ سوئمنگ کے لیے گئے، یا پھر آپ کسی ہائکنگ پہ گئے یا کسی سائیکلنگ پہ گئے، چھوٹے چھوٹے سے ایکٹیویٹیز اور ایکسپیڈیشنز آئی ایم سیئنگ. اس کے نیکسٹ دن جو ہوتا ہے نا، اس رات کو آپ کی باڈی پین ہو رہی ہوتی ہے، اور نیکسٹ دن اگر آپ کو کوئی بولے نا کہ ذرا مال میں واک کر کے آتے ہیں، آپ کہیں گے یہاں سے نکلو، میری باڈی ابھی تک وہ جو سویٹ پینز ہیں اس سے ریکور نہیں ہوئی ہے، آئی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ ایلس. آپ سوچیں یہ لوگ ایکچولی wounded and injured and exhausted and exerted تھے، رات کو سیکیورٹی دی، اور پھر صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ رہا ہے کہ پھر چلو، تو چل پڑے، کھڑے ہو گئے. یہ ہے دا پاور آف ایمان. دس از دا ول پاور. اسے کہتے ہیں اصلی طاقت، اسے کہتے ہیں اصلی دین کو اپنے اندر اتارنا. پھر کھڑے ہو گئے جنگ کے لیے.
Jabir bin Abdullah radiallahu anhu sought permission from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to join them in the new expedition because he wished to accompany the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on all military expeditions and was only prevented from participating in Uhud because his father had asked him to remain behind in Medina to look after his sisters. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam granted him his wish. अभी आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका. अभी उन्होंने एक जगह पे अब्दुल्ला बिन उबई को इनकार कर दिया क्योंकि वो उहद में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, और दूसरी जगह पर जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे परमिशन ली कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, ये हमराउल असद इन्वेजन में मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अलाउ कर दिया, हालांकि वो उहद में शामिल नहीं थे. अब उहद में शामिल क्यों नहीं थे? क्योंकि जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु के फादर ने, वालिद ने उनको रोक लिया था मदीना में, क्योंकि उनको अपनी बहनों की खातिर रोक लिया था, यानी उनके पास कोई था नहीं टू टेक केयर ऑफ द सिस्टर्स. तो उन्होंने अपने वालिद का हुक्म माना, अपनी बहनों की जिम्मेदारी अदा करने के लिए वो मदीने में रुक गए और जंगे उहद पे नहीं पहुंचे. अब आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको परमिशन दे दी, यानी उनका तरीकाकार वो स्टीरियोटाइप वैसा नहीं था, सबके लिए एक हो वैसा नहीं. इट इज वेरिंग फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, इंटेंशन टू इंटेंशन, ये चेंज होती है. तो सुभान अल्लाह, लचक देखें आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसीजन में कि वो वन पिल फॉर ऑल नहीं था. It will vary from case to case. It will vary from person to person. It will vary from situation to situation. ये क्वालिटी भी हम लोगों को अपने आप में लानी पड़ेगी. यानी एक ही तरीकाकार हम हमारे जो बच्चे हैं उनको डील करने में हम नहीं लगा सकते. एक ही तरीका हम हमारे सब लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ नहीं कर सकते. वो भी वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड मोमेंट टू मोमेंट. The Muslims marched until they reached a place called Hamra al-Asad, situated about 8 miles from Medina, and encamped there. In that place, Ma'ad bin Abi Ma'ad radiallahu anhu came to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam and professed Islam. Some people said that he remained an idolater and he simply desired to give the Messenger sallallahu alaihi wasallam some advice due to the evidence of the covenant between Khuzah, his tribe, and Bani Hashim. He said, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, by Allah, we feel great sorrow for what happened to you and to your companions. We really hope you will not suffer again. So Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam suggested that he should go to Abu Sufyan and discourage him from pursuing his evil intentions. अभी एक जो बंदा है माद बिन अबी माद, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके जो है उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल किया. लेकिन दूसरी ओपिनियन ये कहती है कि वो मुशरिक ही रहा एंड तक, लेकिन उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अपनी तरफ से एक एडवाइस दी, क्योंकि इनके बीच में एक अकद हुआ था, खुजा उनकी जो ट्राइब है उनके और बनी हाशिम के बीच में. तो उन्होंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि वल्लाही हमें बहुत गम हुआ कि आपके साथ क्या हुआ और आपके सहाबाज के साथ क्या हुआ, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा से इस तरीके से सफर ना करें. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप अबू सुफियान के पास जाओ और उसको बोलो कि अपने ये जो इविल इंटेंशंस है ना, जो उसके इरादे हैं, गलत इरादे हैं, उसको खत्म करें. The messenger's fear of the idolaters returning proved to be true. No sooner had the idolater dismounted and encamped at Ar-Rawa, a place situated 36 miles from Medina, and they began to reproach one another. One group said to the other, you accomplished nothing. You broke down their force, but you left them. There are still some distinguished men among them who will probably gather people and once again fight against you. Let us go back and kill them and crush their forces. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्हम्दुलिल्लाह दूरंदेशी थी, या उनका जो एक्सपर्टीज थी एज अ मिलिट्री पर्सन, एज अ स्ट्रेटजिस्ट, एज अ लीडर, जो उनको एक जहन में था, उनकी जो कैलकुलेशन थी कि ये जो मक्कन्स हैं ये खामोशी से अपने मक्का में नहीं पहुंचेंगे, ये रास्ते में कुछ ना कुछ खुराफातें करेंगे और फिर ये कुछ एक नया फितना बर्पा करेंगे. और एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा था. ये जो थे ये लोग एक जगह जिसका नाम अर-रौहा है, वो 36 माइल्स है मदीना से, वहां पर रुक गए. और फिर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कह रहा है कि हमने तो कुछ भी नहीं हासिल किया, हमने थोड़ी सी उनकी फोर्स को यानी ब्रेक किया, लेकिन हमने फिर उनको जिंदा छोड़ दिया. और उनके जमात के अंदर कुछ लोग अभी भी इतने स्ट्रांग हैं जो कि फिर से अपनी आर्मी और टीम को स्ट्रांग करेंगे और वो हमारे पास लौटेंगे और हमें कत्ल करेंगे और हमें गारत करेंगे, हमें क्रश करेंगे. तो हम लोगों से तो देखा जाए तो गलती हो गई, यानी हमने अपना काम कामिल नहीं किया. It was in fact a hasty decision taken by some shallow-minded individuals who misjudged the potential power and morale of both armies, and is why one of the eminent leaders of Quraysh, Safwan bin Umayyah, tried to discourage them from pursuing such a decision. He said, people do not do such a thing.
I fear that he will gather those who remain behind from participating in Uhud. Instead, go back home as winners. I am not sure of what turn the events will take if you become involved in such a fight. It might be against you in the end. Notwithstanding that weighty argument, the majority of the polytheists were determined to embark on that risky undertaking. मैंने आपसे कहा ना कि evil से evil लोग होंगे, लेकिन कोई ना कोई जाकर जो है ना, कोई ना कोई जाकर उसमें एक समझदार निकल आता है. उसी तरीके से कुरैशी जो एक सफवान बिन उमैया था, उसने उन लोगों को कहा कि आप लोग ये जो सोच रहे हो ना, ये जो इरादा कर रहे हो कि दोबारा लौट के जाएंगे और उनके लीडर्स को कत्ल करेंगे और फिर से हम बदला लेंगे, कहते हैं ये वर्क तुम्हारा, ये कामयाबी तुमको इसमें मिलेगी नहीं. इससे अच्छा यही है कि चुपचाप मक्का में चलो एज अ विनर और खामोशी से इस चीज को खत्म कर दो. लेकिन जो मेजॉरिटी थे वो लोगों ने कहा नहीं, मुशरिक ने कहा हम तो जाएंगे, हम तो वापस दोबारा से उन पर अटैक करेंगे. माबाद बिन अबू माबाद met them and in order to ruin their plans began to exaggerate the dangers awaiting them. He said, Muhammad sallallahu alaihi wasallam has marched out to meet you with a large host of fighters. I have never seen something similar to it before. He has gathered all the troops who remained behind and did not participate in Uhud. They surely regretted what they missed and want to revenge for it now. Their hearts are filled with hate and resentment. Abu Sufyan said, woe to you. What do you suggest? He said, by Allah, I see that you would not leave until he comes and you see the heads of their horses or until the vanguard of his army turns up to you from behind the hill. अभी जो माबाद बिन अबू माबाद को, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जाके अबू सुफियान से कहो कि अपने इरादे जो हैं नेगेटिव इवल इरादे हैं उसको खत्म करे और इस बात को ज्यादा आगे ना ले जाए, उसने क्या किया, उसने अपने तरफ से मिर्च मसाला लगा के उल्ट बोलने लगा कि आप जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी बड़ी सी आर्मी लेकर आप लोगों को मारने के लिए चल पड़े हैं. और सारी, यानी देखा जाए तो दिस इज नॉट व्हाट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, बट आप देखें लोगों का जो तर्ज अमल होता है ना, कल भी मैंने इसका जिक्र किया था डिस्कशन में कि लोग जो हैं अपने तरफ से ऐड करके बात को कुछ और से और शक्ल दे के पेश करते हैं. नॉट ऑल बट मैनी. तो वो उनको कह रहा है कि आप लोग जो हैं आप लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए और दिलों में अपनी और ज्यादा खुन्नस और ये सब लेकर वो पहुंच रहे हैं आप लोगों से रिवेंज लेने के लिए. तो अबू सुफियान ने कहा कि तुम क्या सजेस्ट करते हो? उन्होंने कहा बाय अल्लाह आई सी दैट यू वुड नॉट लिव, यानी वो कहते हैं कि आप जो है यहाँ से जाओगे नहीं जब तक कि उनके घोड़ों को आप देख ना लो और उनकी आर्मी जो है वो आके आपके ऊपर अटैक ना कर दे. अबू सुफियान ने कहा बाय अल्लाह वी हैव रीच्ड अ कॉमन कंसेंट टू क्रश द मुस्लिम्स एंड देयर पावर. कहते हैं हमारे भी इरादे सेम ही हैं, हम भी वही चाहते हैं जो वो लोग चाहते हैं. वो चाहते हैं कि वो हमें कत्ल करें, हम चाहते हैं कि हम उन्हें कत्ल करें. The man once more with an implied warning advised him to stop it. In the light of this news, the resolution and the determination of the Meccan army faltered and panic and terror overtook them. They consequently thought it's safest to complete their withdrawal back to Makkah. अब ये discussion, ये बातें और माद बिन अबू माद की बात और ये सारा कुछ मिलकर ना उनके दिलों में फिर खौफ तारी हो गया. They started feeling scared और फिर उनको ऐसा लगने लगा कि उनके लिए यही बेहतर है कि वो मक्का में विड्रॉ कर जाएं, मक्का में लौट जाएं. They, however, as an alternative, started a hostile propaganda whose aim was to discourage the Muslim army from pursuing them. What it is? Pursuing them. A caravan belonging to Abdul Qais happened to pass by them on its way towards Medina. So Abu Sufyan, in the context of his propaganda, asked them to communicate a message to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, stating that the Makkans had rallied their ranks to kill the messenger sallallahu alaihi wasallam and his companions. In return for the delivery of his message, Abu Sufyan promised to give the people of the caravan loads of raisins at the forum of Uqaz the following year. अभी वापस जाना है, उसका इरादा उन्होंने कर लिया, लेकिन अबू सुफियान जो है उसने देखा कि एक कारवां गुजर रहा है जो कि अब्दुल कैस को बिलोंग करता था, तो उन्होंने और मदीना जा रहा था, तो उन्होंने उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी टीम के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना शुरू किया. तो उन्होंने उनको कहा, उनको मैसेज दिया अब्दुल कैस को कि आप जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ से ये मैसेज दो कि हम लोग जो हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एंड हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेंगे, उनके सहाबास को भी कत्ल करेंगे, और यानी उनके जो इरादे हैं वो उन तक पहुंचा दो. और फिर उनको कहा अब्दुल कैस को कि अगर आप ये मेरा काम मैसेज ले जाने वाला काम करोगे तो अगले साल जब आप उकाज में आओगे, देयर इज अ फोरम जो एक जगह पे उनकी क्या कहते हैं यानी दे विल बी मीटिंग एज अ ट्रेडर्स, तो कहते हैं अगर आप नेक्स्ट ईयर उकाज में आओगे तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको किशमिश देंगे, रेजिन्स देंगे एज अ गिफ्ट, क्योंकि आप हमारा मैसेज लेकर जा रहे हो. The people of the caravan conveyed the message to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam at Hamra al-Asad, but it had no effect. On the contrary, Abu Sufyan's word increased them in faith.
Allah says, اس میں قرآنک ورس ہے سورہ نمبر 3 ورسز 173 اور 174. یعنی یہ عبد القیس نے ابو سفیان کا میسج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جب وہ حمراء الاسد میں تھے، لیکن اس کا میسج سن کر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا، نیگیٹو اثر نہیں ہوا. انفیکٹ ان کا جو ایمان ہے اور الحمدللہ انکریز ہو گیا. As per the Quranic verse, this is the translation, and they said, Allah alone is sufficient for us, and He is the best disposer of affairs for us. So they turned with grace and bounty from Allah Azza wa Jal. No harm touched them, and they followed the good pleasure of Allah Azza wa Jal. And Allah subhanahu wa ta'ala is the owner of great bounty. یعنی اب دیکھیں، اب یہ میسج ان کو پہنچایا گیا تاکہ ان کی ہمت پست ہو، تاکہ ان کے دلوں میں وہ جو ہے نا غم اور گھبراہٹ اور اینزائٹی آئے. اس کے بدلے کیا ہوا؟ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے اوپر ان کا جو توکل ہے وہ اور بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ بالکل ریلیکسڈ ہیں، وہ کہتا ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اور کسی شے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور وہ اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے فضل کے بارے میں شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ، they are very happy. They are very happy and مطمئن. یہ ہے وہ الٹیمیٹ ہیپینس جس کو ہمیں سیکھ کرنا ہے، جس کی ہمیں تلاش ہے. مطمئنہ، سکینہ، یہ اترے ہمارے دلوں میں، تب ہمارا دل یا ہماری جو لا ہے وہ اللہ عز و جل کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اگر ہمارے دل میں غم اور حزن اور انزائٹی اور پریشانی اور وسوس ہے تو یہ ایک سائن ہے کہ ابھی تک آپ کو ایمان کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ مل نہیں رہا ہے. آپ کی جو کنیکشن ہے اللہ عز و جل کے ساتھ وہ ابھی تک اسٹرانگ نہیں ہوئی ہے. کیونکہ اگر ایک مومن ہے، ایک مسلم ہے، اکثر میرے پاس جو لوگ کاؤنسلنگ کے لیے یا حجامہ کے سلسلے یا اس کے لیے علاج کے لیے آتے ہیں، وہ بہت اینشیس ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں. اللہ سب کی مشکلوں کو آسان کرے یا رب. تو جب میں ان کو ایک سمپل سا سلیوشن دیتی ہوں کہ آپ قرآن کو انکریز کریں، آپ عبادت کریں، آپ دعا کریں. میں بہت دعا کرتی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں صبح سے شام تک قرآن پڑھ رہی ہوتی ہوں. تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں میچ نہیں کرتی ہیں آپ کے ورڈز کے ساتھ، کیونکہ میں اس چیز میں بلیو کرتی ہوں. فار ایگزامپل، آپ کہیں کہ میں نا سمندر میں چھلانگ لگا رہی ہوں یا میں پانی میں ڈبکی مار رہی ہوں تو میں ڈیفینیٹلی گیلی ہوں گی. آپ کہیں کہ میں پانی میں چھلانگ مار رہی ہوں اور میں پھر بھی ڈرائی کے ڈرائی ہوں تو یہ امپاسبل ہے. اسی طریقے سے جو بندہ اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ میں بہت نماز کے اندر مبتلا ہوں اور دعاؤں کا میرا سلسلہ جاری ہے اور میری قرآن میری زندگی میں شامل ہے، تو آپ کے اندر یہ غم، یہ پریشانی، یہ گھبراہٹ، یہ وسوس آپ کو چھو نہیں سکتا. اٹ از کانٹراڈکٹری. تو اسی لیے جو بندہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس بندے کے اندر توکل ہے، جس بندے کے اندر شکر ہے، جو بندہ سارے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، وہ غم زدہ غم والے ماحول میں بھی سکینت کا مظاہرہ آپ اس کی شکل سے، آپ اس کے عمل سے آپ پتا کر سکتے ہیں. So remember that whenever you claim that یا کوئی آپ سے اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ تھوڑی عبادت بڑھائیں، تو میک شیور کہیں نہ کہیں جا کر آپ کی عبادت یا آپ کی دعا میں کمی ہے، اسی لیے آپ کو آپ کے اندر وہ سکینت نہیں اتر رہی. کیونکہ آپ دیکھیں یہ سیرہ کے ہر لیسن میں ہم دیکھتے ہیں اتنے ڈیفیکلٹ ٹاسک میں ایسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر، لیکن یہ لوگوں کے اندر کتنی سکینت ہوتی ہے، کتنے مطمئن ہوتے ہیں. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو کس طریقے سے وہ ٹرانس میں لے جاتے ہیں جہاں پر وہ ایک خوشی کا احساس کرتے ہیں. ان اسپائٹ آف دا برننگ ہیٹ دے فیل دا کولنس. سبحان اللہ. After the arrival of the caravan on Sunday, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam stayed at Hamra al-Asad for 3 days, Monday, Tuesday and Wednesday, from 9th to 11th of Shawwal, 3rd after Hijri, and then returned to Medina. Before his return, he took Abu Azza al-Jumahi as a prisoner of war. Incidentally, this man had also been captured at Badr, but on account of his poverty and large family, he supported the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had been gracious enough to release him on condition that he would never again involve himself in fighting against the Muslims. Abu Azza did not keep his promise and took part in the Uhud hostilities on the side of the mushrik. Yet again he requested Muhammad sallallahu alaihi wasallam for pardon, but the latter told him that a believer wouldn't be captured twice in the same trap. He deservedly merited the sentence of death which was executed by Az-Zubair radiyallahu anhu, or in another version by Asim bin Thabit radiyallahu anhu. اب یہ دیکھیں another انسیڈنٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد میں 3 دن کے لیے رکے، منڈے، ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کو. 9 تاریخ سے لے کر 11 تاریخ شوال کی
3rd آفٹر ہجری, اور پھر اس کے بعد وہ مدینہ میں لوٹے. اب ان کے پاس ایک جو پرزنر آف وار تھا وہ تھا ابو عزا الجماحی. یہ وہ پرزنر تھا جو جنگ بدر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایز اے پرزنر آف وار لیا تھا, لیکن پھر اس کے اوپر ترس کھایا انہوں نے, کیونکہ یہ جو تھا وہ غریب تھا اور ایک لارج فیملی کو سپورٹ کرتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ رحم کیا اور اس کو ریلیز کر دیا, لیکن کنڈیشن ان کو کیا دی کہ بھائی تم ہمارے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوگے. لیکن اس نے کیا خرافات کی, جب جنگ احد آئی تو یہ مشرکوں کے سائڈ سے مسلموں کے اوپر اٹیک کرنے لگا, اور پھر دوبارہ سے یہ ہار گئے اور یہ بندی بنا دیے گئے. تو پھر سے یہ دوبارہ سے پلیڈ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی مجھے معاف کر دو اور میں بڑی یعنی غریب ہوں یا جو بھی ہوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, غور کریں, believer wouldn't be captured twice in the same trap. جو مومن ہے, جو ایمان والا ہے, وہ سیم ٹریپ میں 2 بار نہیں پھنس سکتا. تو پھر انہوں نے کیا کہا, اس کے لیے ڈیتھ سینٹینس. اب اس کے لیے ڈیتھ سینٹینس دوبارہ سے کہتے ہیں نا, there is another hadith کہ a Muslim cannot be bitten from the same hole twice. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس پہ رحم نہیں ہوگا, اب اس کا قتل ہوگا. تو اس کو قتل کیا گیا. 2 اوپینین ہے, ایک اوپینین کہتی ہے کہ الزبیر رضی اللہ عنہ نے اس کا قتل کیا, دوسرے کہتے ہیں کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس کا قتل کیا. سو دس از ویئر وی ول اسٹاپ ٹوڈے. کوئی کوشچن ہے, کوئی ڈسکشن ہے؟ سو اٹ از اوپن. اگر نہیں ہے تو آئی ول کلوز. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جی شبانہ. Yeah, Nasreen, like I want to ask one doubt. What is the exact difference between acknowledgement and praise? Because mostly what happens when I try to acknowledge any person, it mostly lands into praise, and the other person thinks that it is praise and they say, no, I am not worth of the praise. So I just want you to please help me in this. Jazakallah khair. It's a very fine line between acknowledgement and praise. ٹھیک ہے, اور کافی ٹائم نا ہم لوگ جو ہے نا کہاں پر ہمیں اسٹاپ کرنا چاہیے اور کہاں پر ہمیں رکنا چاہیے وہ ہمیں نہیں پتا چلتا. اکنالجمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ایک پروڈکٹیو بیہیویئر کے اوپر آپ ان کو ایک ویلیو ایویلیویشن یا ججمنٹ دیتے ہو, اور پریز جو ہوتا ہے نا اس کے اندر انتھوزیازم ہوتا ہے, اس میں ایموشن ہوتا ہے. سو دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو از لائک فار ایگزامپل کہ آپ ایز اے ٹیچر ہو, آپ نے ایک بچے کے ٹیسٹ کے اوپر آپ نے اس کو مارکس دیے, okay, that is an acknowledgement. And praise would be great, fantastic, very good, جس میں emotions شامل ہو گئے نا, that is praise. So I am saying that you have to acknowledge but make sure that you don't exaggerate. Inshallah. Yeah. Yes, right, you're right. Jazakallah khair, Nasreen. Waiyaki. Anybody else? Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.